الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ جمعہ کے مبارک دن میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جتنے بھی ہم درود پڑھے، جتنے بھی خیر کے تذکیرے کرے، محبت کے تذکیرے کرے، وہ ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اور میرا نبی کا دل ان باتوں کو سن کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت کے میدان میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کے لیے سفارش کا، شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو بھائیو، سب سے زیادہ محبت جو دل میں ہونی چاہیے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، حب اللہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں نہیں ہوگی، ہمارا ایمان قابل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی ان تقاضوں کے مطابق ہے تو یہ بنیاد ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا 8واں تقاضا کیا ہے؟ کثرت شوقہ الی لقائہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو ان سے ملاقات کی بھی تمنا ہوتی ہے۔ جب بھی محبت ہو تو دل ملاقات کرنے کو چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ آتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھتا ہوں، آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرتا ہوں اور پھر خاموشی سے اڑ کے واپس چلا جاتا ہوں۔ میں صرف آتا ہی ہوئے اللہ کے نبی آپ کے چہرے انور کے دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میرے بھائیو، کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، یہ اللہ، یہ آنکھیں تو تھی تیرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، اب تیرے نبی دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک مدینے کے نوجوان صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کھجوروں کو لے رہے تھے۔ ان کے کان میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فوراً دعا کہ اللہ، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اے میری آنکھیں اس لیے تھی کہ میں تیرے نبی اور تیرے محبوب کے چہرے انور کا دیدار کروں، تیرے نبی کی زیارت کروں۔ اب تیرے نبی دنیا میں ہے ہی نہیں تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو میری بینائی کو سلب کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کھجور کے درخت کے نیچے اترنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو نابینا کر دیا اور ان کی آنکھیں سلب ہو گئی۔ اتنی محبت ان کے دل میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ بھائیو، بعض صحابہ نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے۔ معلوم نہیں انہوں نے قسمیں کیسے پوری کی ہوگی، اتنی محبت تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے میرے احبہ سے ملا دے، میرے دوستوں سے ملا دے۔ تو آپ کے غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، ہم آپ کے غلام ہیں، ہر وقت حاضر خدمت ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے احبہ سے جلدی ملا دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان، تمہاری محبت بڑی قدر و قیمت والی ہے، مگر تم نے میرا دیدار کیا،
تم نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، تم نے قرآن کریم کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ ثوبان، میں جن کے لیے دعا کر رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے پہلے پہلے پیدا ہوں گے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ہاں انہوں نے اپنے علماء سے میرے تذکرے سنے ہوں گے۔ فقط تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دے دیا جاتا کہ اپنی اولاد کو بیچ کر میرا دیدار کرتے تو ایسا کر گزرتے۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے ان احبا سے جلدی ملا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہ میرے نبی نے فرمایا، من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ و مالہ، کہ میرے بعد میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تمنا کریں گے کاش میں اپنے گھر والوں اور اپنے ماں کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا۔ بھائیو، واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کا ایسا ہی دستور ہے۔ عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، عبدہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد ابن معدان جب رات کو بستر پر سونے کے لیے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یاد فرماتے اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے، ہم اصلی و فصلی و الیہم یحنو قلبی طال شوقی الیہم فعجل رب قبضی الیہم، یہ اللہ وہ میرے اصل اور فصل تھے، میرا دل اداس ہے، جلدی میری روح کو قبضہ کر کے مجھے ان کے ساتھ واصل فرما۔ انسان کو بھائی جب ایسی محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھائی ایسی دعائی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ جب آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں تو اگر میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب مجھے خیال آتا ہے اگر میں جنت میں گیا بھی تو مجھے آپ سے نیچے کی جنت ملے گی اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا، تو مجھے جنت میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی یا رسول اللہ، اس لیے میں چاہتا ہوں جنت کے درجے میں میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ جب دل چاہے گا آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کے اس محبت والی باتیں سننے کے بعد میرے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو انسان اللہ کی بات مانے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر وہ آیت پاک سنائی، اس آدمی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ کیوں میرے بھائیو؟ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، 24 گھنٹے ان کی دل کی رگ رگ میں اللہ تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں یہاں محبت ہوگی۔ اور انس فرماتے ہیں حضور نے جو یہ فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تمہیں محبت ہوگی، اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ اور مجھے اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، صدیق اکبر سے محبت ہے، حضرت عمر سے محبت ہے، اور چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے اسی وجہ سے مجھے پوری امید ہے میں ہی ان حضرات کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے میدان میں اٹھوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی بات ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت فاقہ کی نوبت آ گئی، آپ کے گھر میں فاقہ آ گیا، آپ کے گھر میں تنگی آ گئی، آپ کے گھر میں غربت فقر تھا، جس کی آپ کے صحابی اور آپ کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی طرح خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر سکے۔ چنانچہ گھومتے گھومتے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی تھی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں
حضرت علی کے سامنے رکھ دی کہ جس میں سے چاہے لے لے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 17 عجوا کھجوریں لے لی اور جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے نبی دیکھے، میرے نبی نے جب ایک کھجوروں کو دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا، اے ابو الحسن، یہ حضرت علی کی کنیت ہے، تمہیں کھجوریں کہاں سے مل گئی؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی کہ آپ بھوک کی حالت میں ہیں، آپ کے گھر پر تنگی ہے، آپ پر بھوک اور بھوک ہے، آپ پر فاقہ ہے، تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز لا سکوں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے، میں نے اسی لیے کیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچان کی طرف آتا ہے۔ لہذا جو آدمی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈھال یعنی صبر اور زہد اور قناعت کو اختیار کر لے، یعنی آدمی صبر کرے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ پاک انبیاء کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر انبیاء کے بعد انبیاء سے محبت کرنے والے، اشد الناس الانبیاء فالانبیاء ثم العلماء ثم الصالحون، کہ جو نبی سے جتنی محبت کرے گا اور جتنے دل میں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر آزمائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، یہ حالات جو آتے ہیں وہ تربیت کے لیے آتے ہیں، حالات انسان کو ہلاکت کے لیے نہیں آتے، حالات سے انسان برباد نہیں ہوتا بلکہ اس سے تربیت ہوتی ہے، اس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے۔ ایک مدینے کے صحابی کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا، مالی اراک متغیر اللون، میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے، مجھے آپ کا رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے کعب، 3 دن سے میرے پیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں گئی جو کسی جاندار کے پیٹ میں جا سکتی ہے۔ اے کعب، 3 دن سے میرا پیٹ بالکل بھوکا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں، میں وہاں سے چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک یہودی کنویں سے پانی نکال کر اپنے اونٹوں کو پلانا چاہتا ہے۔ میں نے 1 ڈول کے بدلے میں 1 کھجور مزدوری پر اس کے اونٹوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ بالآخر کچھ کھجوریں جمع ہو گئی، میں کھجوروں کو لے کر حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، یہ کھجور میں آپ کے کھانے کے لایا ہوں۔ آپ نے کہا، اے کعب، تمہیں کھجوریں کہاں سے ملی؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ آپ نے کہا، اے کعب، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ میں نے کہا، نعم یا رسول اللہ، میرے دل کی رگ رگ میں آپ کی محبت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے کہا، کعب سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب نیچان کی طرف جاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اس کے لیے ڈھال تیار کر لو۔ اس کے بعد میں بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں نہ جا سکا۔ جب حضور نے مجھے چند دن نہ دیکھا تو صحابہ سے پوچھا، کعب کو کیا ہوا؟ نظر نہیں آتے مسجد میں؟ صحابہ نے بتاؤ بیمار ہیں۔ یہ سن کر آپ پیدل چل کر میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے کعب، تمہیں خوشخبری ہو۔ میری والدہ نے کہا، اے کعب، تمہیں جنت میں جانا مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا، اللہ پر قسم کھانے والی عورت کون ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میری والدہ ہیں۔ حضور نے میری والدہ کو فرمایا، اے ام کعب، تمہیں کیا معلوم، شاید کعب نے کوئی بے فائدہ بات کہی ہو اور مانگنے والے ضرورت مند کو ایسی چیز نہ دی ہو جس کی خود کعب کو ضرورت نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی طلحہ بن برہ، مدینے کے نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں ملنے گئے۔ وہ حضور سے چمٹنے لگے اور آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ دینے لگے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے جو چاہے حکم دے، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ طلحہ بالکل ینگ صحابی، نوعمر لڑکے تھے، اس لیے ان کی اس بات پر اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا، ان کی محبت کا امتحان لیا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے تو حضور نے فرمایا، ادھر آؤ، ادھر بھائی ادھر آؤ۔
مجھے رشتہ توڑنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، میں تو رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے طلحہ کی محبت کا امتحان لیا کہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت باپ سے بھی زیادہ ہے، ماں سے بھی زیادہ ہے، بھائی بہن سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد طلحہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، بے طلحہ مسجد میں دکھتے نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ طلحہ بیمار ہیں۔ تو حضور ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، خوب سردی پڑ رہی تھی، بادل بھی تھے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو طلحہ کے گھر والوں سے آپ نے کہا، مجھے تو طلحہ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، جب ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھا سکوں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ یہ بات کہہ کر حضور چلے گئے اور حضور نے یہ بھی کہا کہ میرا سلام بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبیلے بنو سالم ابن عوف تک نہیں پہنچے تھے کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا اور رات کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ نے انتقال سے پہلے جو باتیں کی ان میں وصیت بھی تھی کہ مجھے جلدی سے دفن کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دینا اور اللہ کے نبی کو نہ بلانا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے رات کو ہی تشریف لائے اور راستہ میں یہودی حضور کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ چنانچہ رات کو حضور کو اطلاع دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر ان کے گھر والوں نے ان کو دفنا دیا۔ صبح کو جب اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ رونے لگے اور آپ طلحہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ سب بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگی، عجیب دعا میرے بھائیوں، کہ یا اللہ تیری ملاقات طلحہ سے اس حال میں ہو کہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور طلحہ تیرے طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہو، اور تو طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور طلحہ تیرے طرف دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی دعا مانگی، کتنی بڑی دعا مانگی۔ فرماتے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، کاش کہ طلحہ بن برا کی جگہ پر میرا جنازہ ہوتا کہ مجھے اللہ کے نبی کی دعائیں ملتی۔ ایک اور صحابی عبداللہ بن حذافہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مذاقی صحابی تھے، مدینے میں سب کی مذاق کیا کرتے تھے۔ ان کی شکایت اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے کی، یا رسول اللہ عبداللہ بن حذافہ مذاق بہت کرتے ہیں اور بیکار باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسے چھوڑو، دعوہ فإن اللہ یحب اللہ ورسولہ۔ اس میں ایک چھپی ہوئی خوبی ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میرے بھائیو یہ ہیں صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے ابا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قحافہ ابو بکر کے ابا، جب ان کو اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہوا تو ابو قحافہ فتح مکہ کے دن ہاتھ پکڑ کر صدیق اکبر اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے، کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سے، ارے تم ان بڑے میاں کو گھر ہی کیوں نہ رہنے دیا، ہم ان کے پاس چلے آتے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے چاہا اللہ تعالیٰ ان کو خود چل کر حاضر خدمت ہونے کا اجر عطا فرمائے، اور مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ کیوں کہ اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے دل میں یہی بات ہے۔ میرے بھائیو یہ محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تذکیرے کرنا، اللہ کے نبی کی محبت کو یاد کرنا۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ بھال کرنے نکلے، مدینہ منورہ میں گشت کرنے نکلے۔ انہوں نے ایک گھر میں چراغ جلتے ہوئے دیکھا، وہ اس گھر کے قریب گئے تو دیکھا ایک بڑھیا کاٹنے کے لیے اپنا اون تیر سے دھن رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یاد کر کے اشعار پڑھ رہی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، یا رسول اللہ آپ پر چنے ہوئے بہترین لوگ درود بھیجے۔ آپ راتوں کو خوب عبادت کرنے والے، صبح سحری کے وقت اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ موت کے آنے کے بہت سے راستے ہیں، اور کاش کہ میں جان لیتی کیا میں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی گھر میں کبھی اکٹھے ہو سکیں گے۔ یہ محبت برے اشعار سن کر عمر بیٹھ کر رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ آخر انہوں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بڑھیا نے کہا من انت، تو کون ہے؟ کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا یہ رات کے اندھیرے میں مجھے عمر سے کیا واسطہ؟
عمر اس وقت یہاں کس وجہ سے آئے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اے بوڑھی اماں اللہ تم پر رحم فرمائے، افتح الباب، تم دروازہ کھولو، تمہارے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر گئے اور فرمایا ابھی تم جو اشعار پڑھ رہی تھی ذرا مجھے دوبارہ سنانا۔ چنانچہ اس نے وہ اشعار دوبارہ حضرت عمر کے سامنے پڑھے۔ جب وہ آخری شعر پر پہنچی تو حضرت عمر نے اس سے کہا تم نے آخری شعر میں اپنا اور حضور کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح تم مجھے بھی اپنے دونوں کے ساتھ شامل کر لو۔ اس نے شعر پڑھا وَعُمَرٌ فَغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ، اے غفار عمر کی بھی مغفرت فرما۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور نعرے تکبیر کہا۔ میرے بھائی یہ محبت تھی کہ اللہ مجھے بھی جنت دے، عمر فاروق کو بھی جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ کیا محبت ہے ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال جو اللہ کے نبی کے مؤذن تھے، مسجد نبوی کے صرف دو مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک جب بیت المقدس فتح ہوا، عمر فاروق نے کہا بلال جی چاہتا ہے آپ اللہ کے نبی کے مؤذن، آپ اس قبلے میں بھی وہی اذان سنائے۔ تو ام المومنین کے حکم کی وجہ سے وہاں اذان دی۔ اور دوسرا موقع جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمایا گیا تو صدیق اکبر بلال مدینہ میں رہنے کا انکار کر دیا اور قسم کھالی میں دوبارہ اذان نہیں کروں گا، اور بلال ملک شام میں چلے گئے۔ ایک رات گھر میں سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا۔ آپ نے کہا بلال کون سی جفا ہے؟ ہزاروں صحابہ کا مجمع ملک شام میں اللہ کے راستے کی محنت میں تھا، لیکن کسی کو خواب میں زیارت نہیں ہوئی، صرف بلال کو۔ بلال مدینے کے حبشہ کے رہنے والے غلام کے بیٹے غلام بلال، لیکن قربانی تھی، نبی کے دل میں ان کی محبت تھی۔ سوئے ہوئے تھے، بلال کیا جفا ہے، اتنا عرصہ وہ ملاقات کو نہیں آئے۔ اسی وقت اٹھیں اور بیوی سے کہا فوراً تیاری کرو۔ چنانچہ چلے نماز اور قضاء حاجت کے علاوہ بالکل زمین پر نہیں اترے۔ چل تو چل اللہ کی شان، بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں تو جاتے بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ بلال آ گیا، یا رسول اللہ بلال آ گیا۔ پھر پتہ چلا ارے میرے نبی تو دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری دی، سلام پڑھا، معاہدہ شریف پر نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے صحابہ نے کہا آپ اذان دے، فرمانے لگے جب میں اذان دیتا تھا اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو آقا کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا۔ اب اگر پڑھوں گا اور میں دیدار نہ کر سکوں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میں اذان نہیں دیتا۔ صحابہ سے تو انکار کر دیا۔ اتنے میں حسن حسین آ گئے، انہوں نے کہا جی چاہتا ہے نانا جان کے زمانے کی اذان سنیں۔ اب ان کی فرمائش ایسی تھی، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ بلال اذان دینے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، وہ آواز جس کو صحابہ سنتے تھے اور آقا کا دیدار کرتے تھے، آج وہی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ حیران ہیں، محبوب کی یاد دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا۔ مرد بھی رو رہے ہیں، قریب کے گھروں میں آواز گئی، عورتیں بھی رو گئی، پورے مدینے میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اپنے سروں پہ برقعے لیے، چادریں لی اور وہ بھی آ گئی۔ اب عورتیں گلی میں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں، مرد مسجد میں رو رہے ہیں۔ جب اذان ختم ہوئی، عجیب معاملہ اس وقت ہوا۔ ایک عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے پوچھا اتنے عرصے کے بعد بلال تو واپس آ گئے، یہ بتائے کہ اللہ کے نبی کب واپس آئیں گے، اللہ کے نبی کب واپس آئیں گے۔ صحابہ اس طرح یاد کرتے تھے اور اس طرح رویا کرتے تھے۔ جب بلال کی وفات کا وقت ہوا تو ان کی بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم میرے شوہر کی جدائی کا۔ فرمایا چپ رہے، یوں کہا واہ تربا غدن القا محمدن او حزبہ، اتنی خوشی کی بات ہے، کل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اور اللہ کے نبی کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ بیو صحابہ تو میرے نبی کے عاشق تھے، ان کے دل کی رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، اور صحابہ اللہ کے نبی کو یاد کر کے روتے تھے۔ جب میرے نبی دنیا سے پردہ فرمایا، عبداللہ بن انیس کو اٹیک آ گیا اور اسی وقت اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پورے مدینے میں رونے کا کوہرام مچ گیا، صحابہ رو رہے ہیں نبی کی یاد میں، نبی کے تذکرے سن سن کے، نبی کی شان کو سن سن کے صحابہ رو رہے ہیں۔
بھائیو ہم بھی میرے نبی کی محبت کے تذکرے کرے، عشق کے تذکرے کرے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔